ایک شخص جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر نا ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک بندہ آیا تو بڑی جلدی میں آیا نا، اس نے نماز پڑھی اور فوراً نا اس نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے امتی، اے نمازی، اے نماز پڑھنے والے، تو نے نماز میں جلدی کی ہے، تم نے نماز میں جلد بازی کی ہے، تم جو بھی مانگو گے تمہیں ملنا نہیں ہے۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھا، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تو وہ بندہ دعا مانگنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا، تم جس چیز کا سوال کرو گے وہ چیز تمہیں عطا ہوگی۔ پہلے بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو میں نے بھی پڑھی ہے، تو آپ نے یہ جملے میرے لیے نہیں ارشاد فرمائے کہ میری جو دعا ہے آپ فرماتے ہیں وہ قبول ہی نہیں ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھتے ہو، جب نماز پڑھ لو تو پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، پھر اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کرو، تو پھر تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم دعا بلکہ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے بعد ہمیں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج حال کیا ہے، ہم ہفتے کے بعد مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، مساجد کے اندر جاتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں، دو فرض پڑھ کے نا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جمعہ ہو چکا ہے، ہم جمعے کی نماز کو ادا کر چکے ہیں۔ کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جو سلام پھیرنے کے فوراً بعد نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دعا بھی جو ہے نا جہاں پہ جوتے ہوتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر مانگ لیتے ہیں، کچھ تو مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ چیز ہے بری تقدیر کو بھی مٹا دیتی ہے، بری کو اچھا کر دیتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لینا چاہیے۔ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں کرتے، ہم دوسروں کا مسئلہ ڈھونڈ کر ان کی غلطیوں کو سامنے رکھ کر ہم جناب محترم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کی عبادت کیسی ہے۔ آپ کسی کی طرف بھی توجہ نہ کریں، آپ اپنی طرف توجہ کریں۔ جب ہر بندہ ایک دوسرے پر توجہ کرے گا تو پھر وہ مسئلہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موضوع یہ تھا کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، جب بھی اس کی بندگی کریں، مقصد ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو سارا دن ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو جو 4-5 منٹ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز اچھے اور احسن طریقے سے پڑھیں۔ تو نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، اس کو بھی احسن انداز میں، احسن طریقے کے ساتھ اچھے انداز میں وضو کریں، پاکی حاصل کریں، پھر نماز کو بھی اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اور نماز کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تو اچھے طریقے سے مانگ لیا کریں، ہو سکے تو کچھ آنسو بھی بہا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پھر عبادت کا لطف آپ کو نصیب ہوگا، پھر عبادت کرنے کا مزہ آئے گا۔ اگر جلد بازی ہی ہے دل کے اندر تو پھر مہربانی کیا کریں گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ تو براہ کرم اس پر ہم سب کو اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔